ایک عالم جسے سلطان نے کرسی آفر کی اور اس نے منع کر دیا۔ نام تھا اس کا امام ابو حنیفہ۔ کرسی قبول کرتا تو عزت ملتی، مال ملتا، طاقت ملتی، لیکن اس نے قید اور سزا چنی۔ لیکن کیوں؟ سچ کیا تھا؟ 8ویں صدی کا کوفہ، علم کا مرکز، سیاست کا طوفان۔ یہاں جنم ہوا ایک تاجر کے گھر جس کا نام تھا نعمان بن ثابت، جو بعد میں امام ابو حنیفہ کے نام سے مشہور ہوا۔ بچپن سے ہی ذہن تیز، سوالات گہرے۔ کہانی یہ ہے کہ وہ صرف عالم نہیں، سوچ کا انقلاب تھا۔ وہ کپڑے کا تاجر تھا، حلال رزق کماتا تھا، لیکن رات ہوتی تو مسجد کا چراغ جل اٹھتا۔ علم اس کا جنون تھا۔ وہ صرف روایت نہیں مانتا تھا، دلیل مانگتا تھا، اور یہی بات اسے مختلف اور منفرد بناتی تھی۔ دھیرے دھیرے کوفہ کے لوگ اس کے حلقے میں جمع ہونے لگے، سوال پہ سوال اور پھر گہرا جواب۔ امام نے فقہ کو ایک نظام دیا، قیاس اور اجتہاد کو سمجھا کر بتایا، لیکن ہر نئی سوچ دشمن بھی پیدا کرتی ہے۔ اس دور میں سلطنت بدل رہی تھی۔ امیہ گئے، عباسی آئے۔ ہر نیا حکمران چاہتا تھا کہ علماء اس کے ساتھ کھڑے ہوں۔ کیوں؟ تاکہ عوام کو یقین ہو کہ حکومت شرعی ہے۔ اور پھر نظر پڑی امام ابو حنیفہ پر۔ خلیفہ نے پیغام بھیجا۔ اس پیغام میں امام ابو حنیفہ کو آفر کی گئی کہ قاضی القضات بن جاؤ، سب سے بڑی کرسی، عزت، اثر، دولت۔ لیکن امام نے جواب دیا، میں اس لائق نہیں۔ لیکن سچ کیا تھا؟ کیا وہ واقعی اپنے آپ کو نااہل سمجھتے تھے یا خود کو سیاست کے داؤ پیچ سے دور رکھنا چاہتے تھے؟ کہانی یہ ہے، وہ جانتے تھے کہ کرسی آزادی چھین لیتی ہے۔ اگر سلطان غلط ہوتا تو کیا وہ خاموش رہتے؟ اگر ظلم ہوتا تو کیا فتویٰ بدل دیتے؟ امام نے فیصلہ کر لیا، حق کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ جب انہوں نے صاف منع کیا تو محل میں سناٹا چھا گیا۔ سلطان نے سوچا شاید ڈرا دینے سے مان جائے گا، لیکن امام نے دوبارہ انکار کیا۔ اس سے سلطان کو بہت طیش آیا اور پھر حکم ہوا کہ امام ابو حنیفہ کو قید کر دیا جائے۔ امام کو زنجیروں میں باندھ دیا گیا۔ روایت کے مطابق انہیں کوڑے مارے گئے، مگر ہر ضرب کے بعد وہ کہتے، میں جھوٹ کا فتویٰ نہیں دوں گا۔ جسم زخموں سے چور، درد سے ٹوٹ رہا تھا، لیکن ضمیر زندہ تھا اور ان کی روح کو ایمان سے طاقت مل رہی تھی۔ کچھ تاریخی روایات یہ بھی کہتے ہیں کہ قید میں انہیں زہر دیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ ایک عالم کا انکار نے سلطان کے محل کو ہلا گیا تھا اور حکومت کے لیے خطرہ بن چکا تھا۔ لیکن سچ کیا تھا؟ قید یا زہر، دونوں میں ایک ہی بات مشترک تھی، امام کا ظلم کی بیعت اور ظلم کے سامنے جھکنے سے انکار۔ ان کے شاگرد رو رہے تھے۔ ایک نے کہا، استاد ایک لفظ کہہ دیں اور آزاد ہو جائیں۔ امام نے مسکرا کر جواب دیا، اگر میں جھوٹ بول دوں تو تم سچ کیسے سیکھو گے؟ یہ صرف ایک جملہ نہیں تھا، یہ اصول تھا۔ روایت ہے کہ ان کی وفات قید ہی میں ہوئی۔ کچھ کہتے ہیں سجدے کی حالت میں، کچھ کہتے ہیں زہر کے اثر سے، لیکن موت بھی اس شخص کو ہرا نہ سکی، کیونکہ اس کا نام زنجیروں سے زیادہ مضبوط ہو چکا تھا۔ آج دنیا کے کروڑوں مسلمان حنفی فقہ پر عمل کرتے ہیں۔ ترکی سے لے کر ساؤتھ ایشیا تک ان کا اثر زندہ ہے۔ انہوں نے صرف فتوے نہیں دیے، سوچ دی، اصول دیے۔